الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں سابق 100 پارے کی تلاوت کی گئی اور الحمدللہ ہمارے 20 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے خلاصے کو مجھے اچھے انداز میں بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مفہومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی صلاۃ تراویح کا آغاز سورہ نمل سے ہوتا ہے. سورۃ النمل، نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں اور اس سورت کو سورۃ النمل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں ان چیونٹیوں کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر اپنے دلوں میں گھسنے کا ارادہ کر رہی تھی اور ان کی ملکہ نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ دیں. اس وجہ سے اس صورت میں چیونٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جسے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جنات کو، پرندوں کو، حیوانوں کو ان کے تابع کر دیا تھا. اور اللہ رب العالمین کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں کہ جو اس زمانے میں مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ دور تھا، جادو کے فن میں لوگوں کو مہارت تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے طریقے کے، جادو کی طرح کے معجزات دیے گئے جو کہ بہت زیادہ واضح تھے. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین اور جنات بہت زیادہ غالب تھے انسانوں کے. تو اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے گئے قسم کے ان کا معجزہ یہ تھا کہ جنات کو ان کے تابع کیا گیا تھا. اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا جائے تو فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا. عرب بہت زیادہ فصیح اور بلیغ تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام قرآن مجید دیا گیا. تو اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اپنے انبیاء کو اس دور کے مطلوب اور مقصود کے مطابق معجزات دیا کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنات اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا اور وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، اسی طرح پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، حیوانوں کی زبان جانتے تھے کہ حیوان آپس میں اگر کوئی تکلم بات کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آتی تھی. ذرا چیونٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک وادی سے جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کے جو ان کی ملکہ تھی انہوں نے اپنی تمام چیونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں بے خبری میں ڈوب جائے. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ علم دیا کہ جس کی بدولت میں اس کی بات سمجھنے کے لائق ہوا. آگے ہدہد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کر ملکہ سبا کے پاس بھیجا اور وہ جب خبر لے کر آیا کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم وہ بہت بڑی سلطنت ہے ان کی اور بہت طاقتور لوگ ہیں، لیکن ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کی طرف بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہو. جب ملکہ سبا آتی ہے سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور وہ محلات دیکھتی ہے اور اس کی جدید، اس وقت کی جدید طور پر جو اسلحے تھے، تمام چیزیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھی، جب انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی، ساز و سامان دیکھا تو اس کے سامنے اپنی قوت اور اپنی سلطنت ہیچ محسوس ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آگے قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر دلیل کے آخر میں استفہامیہ انداز اپنایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی کہ کیا تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہر نعمت کے آخر میں اللہ رب العالمین استفہامیہ انداز اپنا رہے ہیں اور بندے سے پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلے رکوع میں سورہ اسرافیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام 3 بار سور پوچھیں گے. پہلا سور، پہلی مرتبہ جب وہ سور پوچھیں گے تو پوری دنیا کے لوگ، تمام کے تمام انسان وہ خوف کے مارے پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ خوف طاری ہو جائے گا. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پوچھا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز
جو ہے نا اس سے موت واقع ہو جائے گی، تمام کی تمام چیزیں وہ ان کے اوپر موت واقع ہو جائے گی اور فنا ہو جائیں گی۔ اور جب تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے زندہ اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اگلی سورت القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور قارون کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے میں نے ایسے اقدامات کیے جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کیے گئے تھے، کہ دشمن کے گھر میں نے اس کو پالا بڑا کیا، اور اس کے بعد جب پورے ملک کے لوگ اور بادشاہ اس کے خلاف ہو گئے تو میں نے اسے مدین حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا، اور سب سے بہترین ٹھکانہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انہیں رہنے کے لیے کر دیا۔ اس قصے سے مفسرین بہت سی بصیرتیں اور بہت سی عبرتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں انسانوں کے لیے، کہ پہلی عبرت ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ اگر کیا جائے تو جتنی بھی مشکل چاہے کتنی بھی بڑی ہو وہ آسان ہو جاتی ہے، اور مصائب پر اور تکلیفوں پر اگر صبر کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اور جب جس شخص کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ عشق کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے باطل کے سب سے بڑی قوتیں بھی اس کے سامنے نیچ ہو جاتی ہیں، اور باطل کی بڑی بڑی قوتیں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس طرح کے حق پر استقامت ہو اور حق پر قائم رہے تو دشمن کے گروہ کے اندر سے اللہ رب العالمین اس حق و اہل حق کے لیے حمایتی پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے دربار میں حمایتی پیدا ہو گئے تھے اور انہیں خطرے سے پہلے آگاہ کیا گیا تھا۔ ان تمام عبرتوں کا اور قصوں کا یہاں کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور مشرکین کو تنبیہ کی جائے کہ آپ سے پہلے جس طریقے سے لوگوں نے اہل حق کے خلاف سازشیں کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ اگلے رقوع میں قیامت کے مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اس کے بعد قارون کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار، سب سے بڑا دولت مند اور مالدار شخص تھا، اور خاندانی اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار بھی تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو اس کے خزانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، وہ طاقتور قوم، ایک طاقتور جماعت ہوتی تھی، بہت بڑی جماعت ہوتی تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور اسی طرح کئی قافلے صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے دولت سے اسے نوازا تھا، لیکن دولت کی کثرت نے اسے خود پر مغرور کر دیا، اور اس کے اندر بہت زیادہ غرور آ گیا، اور وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میری اپنے عقل کی وجہ سے کمائی ہوئی دولت ہے، اور یہ مجھے کسی نے نہیں دی، یہ میری اپنی ذات کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت سمجھانے کے باوجود جب انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور جب وہ کسی محلے سے کسی گاؤں سے گزرا کرتے تھے تو خود بھی دنیا والے لوگ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، وہ اسے دیکھ کر بڑے ان کے منہ میں پانی آتا تھا، اور وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہو اور اس جیسا خزانہ ہو۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے قارون کو، اس کے گھر کو، تمام اس کے جائیداد سمیت گھر سمیت اس کو زمین میں دفا دیا، اور اس غریب کو جب دنیا پرستوں نے دیکھا اور ان حب دنیا لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آج کچھ صلاۃ تراویح میں جو پڑھا گیا وہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، جو کچھ صلاۃ تراویح میں سمجھا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في برما، اللهم انصر المسلمين في كشمير وفلسطين، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان في الباكستان، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔